لکھنؤ ادب کا شہر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لکھنؤ کے لوگ لڑتے ہیں تب بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ لکھنؤ کے دو بچوں کے مابین پھوٹ پڑ گئی۔ ایک بچہ عالم رنج و غصے میں دوسرے فریق بچے پر برس پڑا۔ عالی جاہ، ہماری درینہ قلبی حسرت ہے کہ آپ کے رخ روشن پر ایسا زناٹے دار تماچہ رسید کریں کہ آپ کے چہرے پر ہماری انگلیوں کے نشان ابد تک ثبت ہو جائیں اور آپ تا حیات اس ذلت کے نشان کو لے کر کوچہ کوچہ، قریہ قریہ اور بستی بستی گھوما کریں۔ دوسرا فریق بچہ بھی لکھنؤ شہر سے متعلق تھا۔ وہ یوں گویا ہوا: جان عزیز، ایسی لا حاصل خواہشات کو اپنے دل نادار میں جگانے پر گویا ہم محض مسکرا ہی سکتے ہیں۔ ہم چاہتے تو اس رن بیتاب میں لفظی رسہ کشی کرتے ہوئے آپ کی عزیزم ہمشیرگان اور آپ کی والدہ محترمہ کی شان عالی شان میں غیر شرعی اضافتیں کر سکتے تھے، مگر ہمارے والد بزرگوار نے ہمیں ہر دم اخلاقیات کا دامن قوی تر پکڑے رہنے کا حکم دیا ہے، ورنہ ایسے ناشائستہ اور نازیبا کلمات ادا کرنے پر ہمارے ایک ہی ہاتھ سے آپ کا رخسار مثل گلاب لال ہو جاتا، مگر قربان جائیں ہماری بے مثال تربیت پر جو آڑ آ جاتی ہے۔ ایک اور قصہ مشہور ہے کہ لکھنؤ میں ایک استاد صاحب بڑے ثقیل قسم کی اردو بولا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے کہ جب بات کرنی ہو تو تشبیہات، استعارات، محاورات اور ضرب الامثال سے آراستہ پیراستہ اردو زبان استعمال کیا کرو۔ ایک بار دوران تدریس یہ استاد صاحب حقہ پی رہے تھے۔ انہوں نے جو زور سے حقہ گڑگڑایا تو اچانک چلم سے ایک چنگاری اڑی اور استاد جی کی پگڑی پر جا پڑی۔ ایک شاگرد اجازت لے کر کھڑا ہوا اور بڑے ادب سے یوں گویا ہوا: حضور والا، یہ بندہ ناچیز، حقیر فقیر، پر تقصیر، ایک روح فرسا حقیقت حضور کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ آپ لگ بھگ نصف گھنٹے سے حقہ نوشی ادا فرما رہے ہیں۔ چند ثانیے قبل میری چشم نارسا نے ایک اندوہناک منظر کا مشاہدہ کیا کہ ایک شرارتی آتشی پتنگا آپ کی چلم سے افقی سمت میں بلند ہو کر چند لمحے ہوا میں ساقط و معلق رہا اور پھر آ کر آپ کی دستار فضیلت پر براجمان ہو گیا۔ اگر اس فتنہ و شر کی بروقت اور فی الفور سرکوبی نہ کی گئی تو حضور والا کی جانے والا شان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اتنی دیر میں استاد محترم کی دستار ان کے بالوں سمیت جل کر بھسم ہو چکی تھی۔